سے آئے. آپ کا وہ مقام ہے. اللہ نے عورتوں کا وہ مقام عطا فرمایا ہے. سیدہ لبینہ جو ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مکے کے دور میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے انہیں بال پکڑ کر گھسٹنے لگے. گھسیٹ کر ایک میدان پر لے کر گیا. سیدہ لبینہ ہنس رہی ہے. اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. وہ ہنس رہی ہے. مارنے والے تھک گئے. انہوں نے کہا مجھے پانی پلا دے. سیدہ لبینہ کہتی ہے اے مارنے والے کفار مشرکین تو مجھے مارتا رہا اس لیے کہ مجھے مزہ آتا ہے. جب تو رک چکا ہے مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. جب تو مارتا تھا میری کانوں میں ایک آواز آتی تھی جنت سے اے سیدہ لبینہ تو غم نہ کر جنت کے دروازے پر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اے ظالم تو مارتا جا اس لیے کہ جب تو رک چکا ہے وہ میری آواز کانوں میں نہیں آ رہی. میری ماں اور بہنوں آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اس لیے کہ آپ کی گود یہ ماں کا پہلا گود جو ہوتا ہے وہ پہلا مکتب ہے. جتنے سال آپ کے پاس رہے 8 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال آپ اس کی اتنی بہترین تربیت کر دیں کہ کسی مدرسے میں یا مکتب میں آئے اسے صرف سہارا دینے کی ضرورت پڑے. لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے روتا ہے موبائل دے دیا ہے گانا چالو کر کے دے دیا ہے. وہ بچہ جس کو بہترین تربیت ہونی چاہیے اب ماں باپ سوچ رہا ہے اسے ویڈیو چالو کر کے دے دیے گانا لگا کر دے دیے ٹک ٹاک ویڈیو دے دیے تو وہ ادھر بیزی ہے میں ادھر اپنا کام نمٹا لوں. خدارا یاد رکھیے یہی بچہ جس کی تربیت ہم نے اچھی طرح نہیں کی ہے جوان ہو کر آپ کے غریبان پکڑ کر آپ کو مارنے لگیں گے. اس وقت پھر آؤ گے مفتی صاحب میرا بچہ نافرمان ہو چکا ہے مجھے دیکھ بھال نہیں کرتا ہے. یہ بچی کا قصور نہیں ہے بلکہ اس ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے بچپن میں اس کی اچھی تربیت نہیں کی. اسی لیے میرے ماں بہنوں آپ ایک عمل کریں کہ جس طرح فون ہم ریسیو فوراً دوڑنے کے لیے جاتے ہیں آزان ہوتی ہے نماز کی پابندی کریں اور آزان کے وقت اتنا سا عمل ضرور کر لینی چاہیے جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجے آزان ہو تو اپنے سر کو ڈھانک لینی چاہیے. اس پر عمل کریں اور گھروں میں جو برکت اور رحمت کا نزول ہوگا میری ماں اور بہنوں 3 چیز پر عمل کرو آپ کے گھروں میں برکتوں رحمتوں کا نزول ہوگا. کاروبار میں ترقی ملے گا جو پیسے ہیں جو سامان ہوں گے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو ہر کام کے شروع میں. اور جب کھانا پکائے سر ڈھک کر پکائے. بچی کو کوئی سامان دینا ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنڈی میں چاول دے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی گفٹ دے بچے کو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم داہنے ہاتھ سے دے. اور اپنے گھر میں گالی گلوچ نہ دے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں شرارتی کرتے ہیں بچپن میں شرارتی نہیں کریں گے تو کب کرائیں گے. ماں باپ ایسی بھونڈی گالیاں دیتی ہے جو بچے وہ جوانی تک یاد رکھتا ہے. اس لیے گالی گلوچ نہیں دینی ہے پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. اور چوتھی چیز ہے آپس میں محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ گھر کو لے کر مل کر اور ساتھ لے کر چلے تو آپ کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا. اور نوجوان یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ آج شب برات جو آنے والی ہے کب ہے آج ہے کل 14 تاریخ یعنی 14 شعبان کے اثر یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ 14 شعبان المعظم ہے. اور کل جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی. اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت البقیع واقعہ بڑا ہے لمبا شارٹ میں کہوں گا. اللہ کے نبی جنت البقیع میں گئے اور دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے
اما عائشہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے روایت ہے، اور مختلف الفاظ میں روایت اور حدیث کے لفظوں میں بھی مختلف ہے، اور وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ ایسی بابرکت اور مقدس رات ہے کہ جس رات میں بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے ریور سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی آج اس رات میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ میں، کہ بنو کلب کی جو بکریاں اور بھیڑ ہوا کرتی تھی وہ 10 کلومیٹر لمبا، 10 کلومیٹر چوڑا اتنی جگہ ہوتی تھی، تب اس کی بکریاں اور بھیڑ بیٹھتے تھے۔ کتنی بکری ہوگی، اس کے بدن، اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، اتنے لوگوں کی اس رات میں مغفرت ہوتی ہے، لیکن 5 شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، 5 شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ پہلا، شرک کرنے والا، الا من اشرک باللہ۔ اللہ کے نبی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، یا معاذ بن جبل، لبیک یا رسول اللہ، کہا لا اشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا ماننے والا، اس لیے کہ یہ شرک کا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان اولاد، ماں باپ کا نافرمان، ساس سسر کا نافرمان، بہو ساس سسر کی نافرمانی کرتی ہے، وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں۔ اس لیے کہ شوہر کا جب باپ ہے تو تمہارا بھی باپ ہے، شوہر کا ماں ہے تو تمہاری بھی ماں ہے۔ اس لیے ساس سسر کی نافرمانی کرنے والی عورت اور وہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی لعنت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری چیز ہے مسلسل شراب پینے والا، مسلسل شراب دارو اور نشے میں رہنے والا۔ اور چوتھی چیز ہے حسد کرنے والا، عداوت رکھنے والا، بغض کرنے والا، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کر کے اس کو لڑانا اس کو لڑانا، یہ جھوٹ بول کر اور برائیوں کو پھیلانے والا، اس میں سب داخل ہے۔ اور اخیر میں ہے کہ ٹخنوں سے نیچے بغیر کسی عذر کے کپڑا پہننے والا، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ خود کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم مجھ سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ کے سامنے صدق دل سے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو رات آنے والی ہے، کل جو مغرب کی نماز کے بعد جو رات ہوگی، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات سورہ دخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک ایسی مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل من امر حکیم، اس رات کے اندر ہر فیصلے کیے جاتے ہیں، امر من عندنا، اور اس فیصلے کو ایک ایسے شخص کے پاس سپرد کیا جاتا ہے، انا کنا مرسلین، ہم وہ فیصلے کرتے ہیں پھر اسے ایک ایسے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پورے سال ان کا فالو کرتا ہے۔ یعنی اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی مغرب کی اذان سورج کے ڈوبنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاستغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی استغفار کو قبول کر لوں، ہے کوئی پریشانی سے تنگ آنے والا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی بیماری سے عاجز ہو کر ہمت ہارنے والا، میں اس کی بیماری کو شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی اپنے اہل و عیال کے خرچ کو اٹھانے والا، پریشان ہو کر اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لے کر پریشان ہو کر پریشانی کے مبتلا میں آ کر ہمت ہارنے والا، میں اس کی بھی پریشانی کو ختم کرنے والا۔
ایسی ندائیں صبح صادق تک آوازیں آتی رہتی ہے. اس وقت ہم لوگ سوئے رہتے ہیں, حلوہ بنائیں گے, کیا بنائیں گے, حلوہ, نہ جانے روٹیاں کیا کیا بنا کر کھائے, اس کے بعد مست سے سو گئے. یاد رکھیے, اگر کوئی بڑا آدمی گھر کے قریب آ گیا ہو, ہر آدمی امڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اگر کوئی بہت بڑا بزرگ آ جائے یا کوئی بڑا سیاستداں آ جائے یا کوئی سی ایم آ جائے, ہر کوئی اسے سیلفی لینے کے لیے تیار ہوگا کہ میں بھی اپنا سیلفی لے لوں. اس لیے کہ بڑا وی آئی پی آدمی ہے. اللہ خود, جس خدا نے زمین و آسمان کو بنایا ہے, وہ خدا خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے, ادعونی استجب لکم حل من مستغفر فاستغفر له حل من مستدرق. یہ ندائیں لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, خود ندا لگاتے ہیں اور ہم لوگ سوئے رہتے ہیں. اللہ کے واسطے اس رات میں یہ فضیلت ہے, اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے, جمگٹھا بن کر نہیں, محفلیں بنا کر نہیں, بلکہ اپنی طاقت کے مطابق جتنی کوشش ہو اپنی طاقت کے مطابق اتنی عبادت کرے, اللہ سے مانگے. اور اس رات میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک مرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں, یعنی سالانہ بجٹ بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس رات میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ایک سال کے اندر اس دنیا میں پیدا ہوگا, کون مرے گا, کون کیا کھائے گا, کون کہاں کیا عمل کرے گا, کون بیمار ہوگا, کس کی موت آئے گی. تمام لوگوں کا لسٹ بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور فرشتے اس کو فالو کرتے ہیں. کتنی بڑی بابرکت یہ رات ہے. اس رات میں اللہ سے عبادت کریں, نوافل پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ سے جو بھی ضروریات ہیں, جس پریشانی میں آپ مبتلا ہے اللہ سے مانگے. اللہ کہتا ہے تم میرے بندے, تم میرے پاس دوڑ کے آ, میں چل کر آتا ہوں, اور تم میرے چل کے آئے گا میں تو ایسے دوڑ کر آؤں گا تجھے وہم و گمان بھی نہیں. اس لیے اس رات میں عبادت کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے دارالعلوم